یہ دریافت فرمایا ہے کہ وہ رسائل جو ہر مہینے پڑھے جا سکیں، رسائل تو بکثرت نکلتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر مدرسے میں پاکستان سے کم و بیش 60% مدارس تو ایسے ہوں گے جو رسائل اپنے اپنے نکال رہے ہیں۔ ان میں کوئی ادبی تحقیقی مجلہ بہت کم ہے، چوری کا مال زیادہ ہوتا ہے۔ اس رسالے نے اس سال یہ مضمون چھاپا، اگلے سال چھاپ دیں گے، پھر پچھلے رسالوں سے چرا لیں گے۔ بہت دیانتدار ہوں تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ مضمون فلاں جگہ سے لیا گیا ہے، لیکن نئے لکھاری اور نئے محقق پیدا نہیں ہوئے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ شعراء کی آخری جو لاٹ ہمارے ملک میں آئی ہے، فیض احمد فیض تھے، فراز تھے، اور ان میں مشتاق یوسفی، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، دو چار عبید اللہ بیگ تھے، افتخار عارف، یہ بس رہ گئے ہیں جو ہندوستان سے آئے ہوئے تھے۔ باقی ہمارے ملک پاکستان میں اس درجے کے شعراء پیدا ہوئے ہوں 10 بھی نہیں ہوئے۔ جو قوم 70 سال میں 70 بڑے ادیب یا شاعر پیدا نہ کر سکے، اس کی ضمانت کیا ہے کہ وہ زندہ رہے؟ اور رسائل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک رسالہ بہت اچھا معارف ہے، اعظم گڑھ سے نکلتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ 7 سمے میں شبلی نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ رسالہ اب تک چل رہا ہے، اور معارف ایسا رسالہ ہے جس نے اپنا سٹینڈرڈ ابھی تک زیادہ گرنے نہیں دیا۔ علامہ اقبال نے لکھا، ایک مرتبہ انہیں رسالہ نہیں ملا تو علامہ نے لکھا کہ بر صغیر میں ایک ہی تو رسالہ ہے جو پڑھنے کے قابل ہے، اور وہ بھی نہ پہنچا۔ شبلی نعمانی کے بعد سید سلیمان ندوی ہوئے، پھر عمیر صدیق ہوئے، معین الدین ندوی ہوئے، وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات اسے سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو معارف اعظم گڑھ کا وہ پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور رسالہ سعید اکبر آبادی برہان کے نام سے نکالتے تھے، وہ اب بھی زندہ ہے، یعنی 80 سال یا 60 سال جو رسالہ نکلتا رہا، اور کمال کا رسالہ تھا۔ اب البرہان انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے، اور اس شمارے کو پڑھنا چاہیے۔ بہت ٹاپ کے مضامین، بہت عمدہ، اب بھی وہ اس قابل ہے کہ لوگ اسے پڑھیں۔ تیسرا رسالہ ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ آفس ہے، فکر و نظر، یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ چوتھا رسالہ تہذیب الاخلاق، جو کسی زمانے میں سر سید نے شروع کیا تھا اور علی گڑھ سے برابر اب تک نکلتا ہے، اس میں اب بھی کچھ نہ کچھ جان باقی ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ پانچواں رسالہ لکھنؤ سے الفرقان شائع ہوتا ہے۔ الفرقان کا وہ معیار اگرچہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ الفرقان کا معیار جو وہاں محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا، اب تو نہیں ہے، لیکن کمال کی چیز تھی جب بھی تھی، اب بھی کچھ نہ کچھ اس کا دم خم باقی ہے، یہی آدمی پڑھ لے۔ دیوبند سے نہیں آتا کوئی؟ دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اور دارالعلوم کے نام سے دہلی سے ایک رسالہ نکلتا ہے۔
ہوتے ہیں بعض اوقات اچھے مضامین اس میں بھی آ جاتے، لیکن دیوبند کا یہ جتنا نام ہے اس کے شایان شان کوئی رسالہ ہوتا تو ہم اس کا ذکر کرتے۔ دارالعلوم میں ایک رسالہ نکلتا تھا القاسم، ایک رسالہ نکلتا تھا الرشید، وہ اس قابل تھے کہ پڑھے جائیں۔ یہ جو آپ نے سید علی میمون رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے شیخ نے انہیں سب چیزوں سے روک دیا، فتویٰ دینے سے بھی اور قرآن پاک کی تلاوت سے بھی، اصل میں اس مسئلے پر بحث کی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ آدمی کو کثرت ذکر اور اللہ اللہ کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، تو اب اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر اس انسان کی نیت درست نہیں ہے تو کیا ہوگا، اور ذکر کے غلبے کی وجہ سے جو چیزیں خواب کشف وغیرہ ایسی چیزیں آتی ہیں اس کا کیا ہوگا۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ پہلے اسے اپنے فرائض اور سنن موقدہ یہ ادا کرنے چاہیے، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اصلاح کے بعد علوم و معارف جو آتے ہیں پھر وہ حد درجہ قابل استناد ہوتے ہیں، وہ کرنے چاہیے۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، اور یہ مسلمانوں میں صدیوں تک رائج بھی رہا۔ لیکن اب جو مذہب سے دوری ہو گئی ہے اور دین سے ہی دوری ہو گئی ہے، دین کوئی ایسی چیز رہی نہیں کہ اس سے اعتنا بڑھتا جائے، چنانچہ لوگ اپنی عمر کا آدھا حصہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں اور انہیں وضو کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، تو اور غسل کرنا نہیں آتا، اس کے فرائض نہیں آتے، تو اب کون یہ سمجھائے کہ بھیا پہلے آپ نماز روزہ سیکھیں، پھر آپ کہیں اصلاح کرائیں اور بیعت ہوں اور یہ چیزیں۔ تو اب بہت سے اہل علم کا خیال یہ ہے کہ دین کے جس شعبے میں جو جتنا لگا ہوا ہے اسے اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے۔ ان شرائط اور قیودات پر اترنے کے لیے لوگ خود ہی تیار نہیں ہیں تو کیا کریں۔ فنون کو علم سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ ایک عالم سے سنا کہ فنون کو علم کہنا جہالت ہے۔ ہوں گے بھائی جو عالم دین کہتے ہوں گے، خود وہ بھی عالم تھے یا نہیں تھے، اس کو کون پرکھے؟ اس کو پرکھنا بھی تو ایک بات ہے نا۔ ہر آدمی جس سے پگڑی باندھ دی اور داڑھی رکھ لی اور کوئی بات کہہ دی تو اس قابل تھوڑا ہی ہے کہ اس سے استناد کیا جائے۔ علم اللہ کی کتاب میں، علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور وہ جو دور تھا اس سے سند لی جا سکتی ہے۔ یہ علم کا کوئی معیار نہیں ہے کہ فلاں عالم دین نے چونکہ کہہ دیا لہٰذا خود وہ عالم دین، اس کا علم بھی کتاب و سنت پہ پرکھا جائے گا نا۔ اصولی طور پر لوگ جس غلطی میں مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ وہ علم کے جو بنیادی سورسز ہیں، کتاب، سنت، امت کا اجماع اور قیاس اور قرون اولیٰ اور اسلاف، ان کو چھوڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے شیخ اور ہمارے حضرت نے فرمایا یہ دین ہے۔ ارے حضرت، آپ کے حضرت کتنے ہی اچھے ہوں، اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف پڑتی ہے تو انہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے، کتاب و سنت تو تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ غلطی ہے، اس حد تک غلطی ہے کہ معاذ اللہ اپنے مشائخ کے طور طریقے کو کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کی سنت یہ ہے، حالانکہ سنت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو چکا۔ یہ کہنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اپنے مشائخ کو اور صوفیاء کو اور اہل علم کو اصل پہ نہ پرکھنا،
اور متاخرین کے اقوال میں کھو جانا، یہ خود کوئی علم نہیں۔ اب فنون میں پتہ نہیں وہ کیا کیا شمار کرتے ہوں گے، فنون میں پتہ نہیں کس کس چیز کو کہتے ہوں گے۔ فنون لطیفہ جو ہے یہ کیوں علم میں داخل نہیں ہے؟ یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں جنہوں نے بھی سوال لکھا ہے۔ فنون لطیفہ میں مصوری ہے، مصوری فن ہے یا علم ہے؟ موسیقی ہے۔ موسیقی کے بارے میں یہ جاننا کہ اس کے کتنے راگ ہیں اور کس راگ سے کس میں پلٹا جاتا ہے، ہمارے علم میں نہیں کہ طفیل نیازی سے بڑا آدمی کوئی پاکستان میں ہو، بڑا علم تھا اس کے پاس علم موسیقی۔ اب کل کو آپ فنون میں ڈال دیجئے علم موسیقی کو۔ شاعری علم ہے یا نہیں؟ شاعری میں پرکھا کیسے جاتا ہے، وزن کیسے قائم ہوتے ہیں، شعراء اس کو کس طرح دقت نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ علم نہیں ہے، شاعری فن ہے، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کے اب تک جو شعراء تھے سب کو فنون میں داخل کر دینا چاہیے۔ اس لیے یہ جو علم و فن کی بحث ہے نا، اتنی آسان نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا جہالت ہے تو جہالت ہو گئی، خود انہیں چاہیے کہ اپنا علاج کرائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں۔ طب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طب پہ کیوں زور دیتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ میڈیکل اگر ایک علم نہیں ہے، فن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لوگوں کو کہا کہ اس کو سیکھیں اور اتنی زیادہ تلقین کی علم طب کو سیکھنے کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک نے سیکھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سیکھا، حفصہ رضی اللہ عنہ کو کچھ آتا تھا انہوں نے سیکھا، ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ شدت سے زور دیتے تھے۔ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی طبیب آ گیا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سرکاری طور پہ پابندی لگا دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک اپنا پورا علم ہمارے بچوں کو نہ سکھا دو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ تو میڈیکل جو ہے یہ علمی تو ہے، اس کو کہاں لے جانا ہے؟ اس کو بھی فنون میں داخل کرنا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی تو یہ ہے۔ قرآن بار بار جن اقوام کی تباہی کا ذکر کرتا ہے ان میں آپ غور کریں، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے اس پر غور کریں، یہ سب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور بڑے بڑے انہوں نے محلات تعمیر کیے، بڑی بڑی دیگیں بنائیں، بھٹیاں لگائیں۔ قرآن جن بھٹیوں کا ذکر کر رہا ہے، قرآن جب نازل ہوا ہے دنیا میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھٹیاں کبھی لگائی تھی۔ بھٹی پہ دھات کو پگھلایا جاتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، رانگ ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، یہ سب چیزیں پگھلا کر زیورات اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، وتماثیل۔ اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مجسمے تیار ہوتے تھے۔ وہ مجسمے کس چیز سے بناتے ہوں گے؟ یہ سب چیزیں تیار ہوتی تھی۔ یہ تو اب کھدائیاں ہوئی ہیں جب شام میں اور مختلف علاقوں میں، تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندروں کے کنارے بھٹیاں لگائی تھیں، کیونکہ سمندروں کے کناروں میں تو ہوا چلتی رہتی ہے، تو ہوا کے لیے لوگ رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ ہوائیں چلتی تھیں اور بھٹیاں خود بخود دہکتی تھیں اور اس پہ دھاتیں پگھلتی تھیں اور دھاتوں سے برتن، بت، اس قسم کی چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ بت جو ہوتے تھے ان کی پرستش نہیں ہوتی تھی، وہ تماثیل جو قرآن کہتا ہے وہ بڑے بڑے سٹیچوز بنائے جاتے تھے، ان کی شریعت میں جائز تھا، انہوں نے بنائے۔ قرآن ان کی کیوں تعریف کرتا ہے؟ یہ فنونی ہے نا سارے، اور کیسے ہے؟ سوچا جائے اس میں بھی علم ہے۔ کوئی آدمی گھر نہیں بنا سکتا جب تک کہ اسے جیومیٹری کا علم نہ ہو، اسے نہیں پتا کہ کس اینگل پہ سیڑھی رکھنی ہے، وہ طے نہیں کرے گا کہ کس اینگل پہ کمرے بنانے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں سے سورج کی روشنی آئے گی اور نہیں آئے گی، ہوا کدھر سے چلے گی اور کدھر سے نہیں چلے گی۔ یہ ساری چیزیں قرآن تو اس کو علم ہی قرار دیتا ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا علم دیا تھا کہ تنحتون الجبال، وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔
پہاڑ پورا یہ کھڑا ہے، مارگلا کا پہاڑ ہے مثلاً، اور ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے انجینئر سے کہ یہاں پہ ایک محل بنا دو، اور وہ کہتے ہیں کہ 12x12 15x15 کا یہ پتھر اندر سے نکال دیا جائے تو ایک کمرہ بن جائے گا، اس کمرے کے اندر سے اس اینگل پہ رکھ کے 4x4 کی آپ سیڑھی نکال سکتے ہیں، اس طرح سے کر سکتے ہیں، تو پتھروں کی کھدائی، پتھر نکالنے کے بعد جو خلا باقی رہے گا وہ خلا کمرہ بن جائے گا، وہ کھانے کی جگہ بن جائے گی، بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی۔ یہ علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اس کو احسانات میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ان قوموں پہ اتنے احسانات کیے کہ انہوں نے اس علم کی بنا پر اتنی چیزیں بنائیں، لیکن ہمارے ساتھ شرک میں ہو گئے اور تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ کبر، تکبر کی کوئی بیٹی، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو شرک سے جا کر نہ ملتی۔ اللہ کا عذاب آیا۔ یہ جساس جیسے فقیہ نے حدیث نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ امروا بلادی، ہاؤسنگ سکیمز بناؤ، بڑے بڑے شہر آباد کرو، امروا فیہا عبادی، اور میرے بندوں کو ان میں بساؤ۔ یہ گھروں کی تعمیر کرنا، لوگوں کے لیے کرائے کے مکانات مہیا کرنا، اپنا گھر بنانا، خود اپنی اولاد کے لیے گھر بنانا، یہ سارے کا سارا حدیث میں جو آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ علوم نہیں ہے۔ خدایا رحم کن برمن پریشاں وارمی گردم، خطا کارم گناہ گارم بحال زار می گردم۔ سے کلام سنا ہے، دل دماغ اور زبان سے اترتا ہی نہیں، اور دل کرتا ہے کہ اللہ کے حضور میں یہ کہتا رہوں، کوئی حرج نہیں بھائی، کہتے رہیے، نماز میں نہ پڑھیے، باقی کہتے رہیے، اس میں کیا ہے؟ حال وارد ہو جاتا ہے، روح کو اشعار سے، کلام سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کہنے والے کا حال اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو آدمی ہوتا ہے اس کا حال کمزور ہوتا ہے تو وہ چھا جاتا ہے اس پہ۔ اس لیے ایسے مسائل میں کبھی بھی اس شخص کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے جو خالص مولوی ہو، وہ روک دے گا، اور جہاں تصوف بھی ہو وہ کہتے ہیں کرو، حرج کیا ہے؟ اپنا حال عرض کرنا ہے نا کہ اللہ گناہ گار آدمی ہوں، بخش دے، تو دن رات پڑھتا رہے، پھر کیا ہو گیا؟ معافی مانگ رہا ہے، ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رب کا لفظ اپنے علاوہ دیگر لوگوں اور سرداروں کے لیے استعمال کیا، اسی طرح مولا اور رزاق بھی، مگر علماء اللہ کے خاص صفاتی نام رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اگر یہ آپ نے خود سے لکھا ہے نا تو یہ بڑا اچھا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے قرآن میں خالص رب کا لفظ اپنے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آپ کے مسئلے کی جو بنیاد ہے نا کہ قرآن میں رب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دیگر لوگوں یا سرداروں کے لیے استعمال کیا ہے، نہیں ہے ایسے۔ رب کا لفظ اللہ نے خالص اپنے لیے ہی استعمال کیا ہے۔ پورے قرآن میں رب کا لفظ جہاں سرداروں اور کسی کے لیے استعمال کیا ہے اس کے ساتھ اضافت ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ عَصَىٰ رَبَّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، نہ یہ آیت تو نہیں۔ آپ ارباب من دون اللہ، کیا بہت سے خدا، بہت سے رب۔ اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ اضافت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، جب اس نے اپنے رب کو دیکھا، اپنا رب، اپنا اضافت ہوگی نا، اپنا رب سے مراد اپنے سردار کو، اپنے آقا کو۔ تو قرآن کبھی بھی رب کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کرتا، کرتا ہے تو اضافت لاتا ہے، اس کا پروردگار۔ جیسے خدا کا لفظ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت استعمال کیا ہے، دیکھ خدایا یہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، تیری نہیں۔ دیکھ خدا کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ دے خدا کہتے ہیں زمیندار کو، جاگیردار کو۔ جو خدا ہے زمینوں کا، دیہات میں جس کے پاس مربے ہیں،
جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو ایسے نہیں ہے کہ رب کا لفظ اللہ نے کسی کے لیے استعمال کیا اور رب کا لفظ اس نے اپنے لیے ہی استعمال کیا ہے، ورنہ ہمیشہ اضافت دی ہے. اس طرح رزاق کا لفظ اور خاص صفاتی نام رزاق اور خالق وغیرہ کرنے سے منع کرتے ہیں. 6 نام ہیں اللہ کی صفات میں سے جو غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتے. مثلا خالد ہے نام، خالد کا نام غیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مالک ہے، مالک کا بھی نام استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ 2 ناموں کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ قرطبی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ مالک کا نام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. یہ غلط ہے. امام مالک رحمۃ اللہ جیسے آدمی مالک ابن انس بولتے تھے، مالک ہی کہتے تھے ان کے معاصرین. پھر حدیث اس پہ لے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد کا نام بدترین نام ہے. تو سوچنا چاہیے کہ خالد ابن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ کئی صحابہ خالد اور مالک نام کے تھے. اگر یہ منع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً منع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی زیادہ خوبصورتی، اس سے متاثر، اس کی طرف مائل اور اسے پسند اتنا زیادہ کرتی تھی کہ جس نام میں قباحت ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل دیتے تھے. حتیٰ کہ آخری حج میں جب چلے ہیں تو بڑی تفصیل سے راستہ طے کیا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ کا. جگہ جگہ پوچھتے گئے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نام ہے، اسے بدل دو، اس کا یہ نام ہے. اچھا اس کا کیا نام ہے؟ اسے بدل دو، اس کا یہ نام ہے. عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے تھے اور عتمہ کا ایک مطلب شراب کی صورت میں بھی نکلتا تھا. فرمایا عتمہ بدلو نہ بولا کرو، ایسے دیہاتی لوگ بولتے ہیں، عشاء کہا کرو. ایک ایک چیز کا نام بدلتے گئے جس میں بدصورتی آتی تھی. اس لیے کہ حسن خود انسانی اخلاقیات کا تیسرا ستون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلتے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، پتہ نہیں اب خیال ہے یعنی حسن اپنی ذات کی تسکین کے لیے ہوتا ہے. عین ممکن ہے آپ کو سرخ رنگ پسند ہو اور دوسرے کو ناپسند ہو. عین ممکن ہے کہ آپ اپنی پسند سے ایک کپڑا لائیں اور ماں کہے یہ کیا رنگ خرید لیا، مجھے تو اچھا نہیں لگتا. تو بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا، اسے اچھا لگتا ہے، اس کو اجازت دیجئے پہن لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن بات اس لیے فرما دیتے تھے کہ خدا کی نبوت تھی. بہت سے لوگ ایسی خواتین سے شادی کر لیتے ہیں جن کو برس ہوتا ہے، جسم پہ پھل بہری کے داغ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی شادی کی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا داغ دیکھا تو فرمایا میرا جی اس سے نہیں لگتا. تو اسے کہا مجھے طلاق دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دے دی. زندگی گزارنی تھی نا ساری. اس چیز کو طبیعت مبارکہ نے قبول نہیں فرمایا. بس ٹھیک ہے، ہر آدمی کو حق حاصل ہے. ایک لڑکی ہے اٹھتی ہے کہتی ہے ابا جہاں میرا رشتہ کر رہے اس کا تو رنگ ہی گورا نہیں، میں نہیں رہ سکتی. تو ٹھیک ہے بھائی، اس کا حق ہے، آپ اس کو کیوں چھین رہے ہیں؟ نہ کرے شادی. اس لیے خالد اور مالک کی مثال اس لیے دی کہ اس پھر لوگوں نے حدیثیں گھڑ لی کہ خالد اور مالک نام نہیں. ایسے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ناپسند تھی آپ نے خود ہی بدل ڈالی تھی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں رب ایسا نام ہے، قدوس ایسا نام ہے، قیوم ایسا نام ہے اور رحمان. 2 اور بھی فقہا نے لکھے ہیں. یہ 6 نام ایسے ہیں جو دوسرے کے لیے نہیں کیے جا سکتے. یہ کہنا کہ رحمان صاحب نے کہا رحمان صاحب آئے تھے غلط بات ہے. یہ ایسی ہے جیسے کوئی کہے اللہ آئے تھے اور اللہ صاحب نے یہ کہا اور اللہ صاحب مسجد کے امام ہے معاذ اللہ. عبداللہ کہے گا نا، اللہ تھوڑے ہی کہے گا. اسی طرح عبد الرحمن پورا کہنا چاہیے. یہ گناہ کی بات. رازق کو تو فقہا نے نہیں لکھا، رازق نام لیا جا سکتا ہے. ایک عالم کا کہنا ہے کہ موطا امام مالک، ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، ابن حبان کی حدیث کی کتابیں بھی بخاری کی طرح کے معیار کے مطابق ہیں. یہ درست نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. جس نے بھی کہا ہے انہیں چاہیے کہ 2-4 دن پڑھیں تاکہ انہیں بات کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہو. یہ مستدرک حاکم جو ہے نا، حاکم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور حاکم کا بڑے ہونے میں شبہ نہیں ہے. مستدرک حدیث کی ان کتابوں کو کہتے ہیں
آپ آسانی سے سمجھیے کہ مستدرک ہوتا کہ درک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسے اس بات کی درک ہو گئی ہے۔ تمہیں کہاں سے درک ہوئی؟ درک یا درک کا لفظ استعمال ہوتا ہے پہنچ جانا، آپ کو اس بات کا ادراک ہوا، یعنی آپ پہنچے، ادراک اس معنی میں۔ مستدرک کا معنی یہ کہ پہلے کسی آدمی نے کچھ اصول قائم کیے اور حدیثیں اس اصول کے مطابق لکھی، اب 2-4 صدیوں کے بعد کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اصول تو وہی ہیں لیکن ان سے یہ حدیثیں رہ گئی ہیں، میں اس کا استدراک کر رہا ہوں، یعنی ان احادیث کو لکھ کر اپنی کتاب کو اس لیول تک پہنچا رہا ہوں۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حاکم کے جسم پہ بیماری ہو گئی اور جگہ جگہ جسم بھر گیا پیپ سے۔ وہ ہفتے میں 1 مرتبہ درس دیا کرتے تھے، تو ان کے درس میں خواتین بھی آتی تھیں، علم کا زمانہ تھا نا، بڑا علم تھا مسلمانوں، تو حاکم نے پردہ کر لیا تھا کیونکہ رستی رہتی تھی پیپ، تو وہ کہتے تھے برا لگتا ہے، میں حدیث تو پڑھا دیتا ہوں تمہیں لیکن جو دیکھے گا مجھے اس کو گھن آئے گی۔ تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک پرچہ آیا، حاکم نے وہ پرچہ پڑھا تو اس لڑکی کسی نے لکھا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج خواب میں دیکھا تھا اور میں تہجد میں بہت روئی اور آپ کے لیے دعا مانگتی رہی، تو مجھ سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم کو کہو کہ محلے میں پانی کی دقت ہے، کنواں کھدوا دے اور اس کنویں کی وجہ سے اللہ شفا دے دے۔ تو حاکم نے دعا کی اور حاکم اپنے محلے میں چلے گئے، ایک جگہ خالی تھی، ان کا کنواں کھودو۔ تو کنویں والے آئے اور جتنا جتنا پانی لوگ نکالتے رہے اتنا اتنا حاکم کا جسم خشک ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ صاحب کرامت آدمی تھے، لیکن حاکم نے جو مستدرک لکھی ہے رحمہ اللہ، پوری عزت کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میری ذکر کردہ احادیث بخاری اور مسلم کی شرط پہ پہنچتی ہیں، ان شرائط کو پورا کرتی ہیں، ہرگز ایسے نہیں، بالکل ایسے نہیں ہیں۔ حاکم نے کتنی احادیث، اسی لیے ہم کہتے ہیں حاکم کی مستدرک پڑھنا کسی شخص کے لیے جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ نہ دیکھ لے۔ ذہبی ہر حدیث پہ تقریباً تبصرہ کرتے ہیں، ذہبی کہتے ہیں یہ شرط کے مطابق ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ ذہبی اتنے بڑے آدمی تھے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ اب پہلی مرتبہ جب گئے تھے حرم شریف تو زمزم پیتے ہوئے کیا دعا مانگی تھی؟ تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے بھی اتنا ہی علم دے دیں جتنا ذہبی کو دیا تھا۔ پھر اس سے پوچھا ابن حجر اتنا علم ملا؟ کہنے لگے 20 سال پہلے اس مقام پہ پہنچ گیا تھا۔ یہ ذہبی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، کیا بتائیں ذہبی کتنے بڑے آدمی تھے۔ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کی ایک ایک حدیث کو ایک جگہ پہنچ کے انہوں نے لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مستدرک کی جہالت اتنی ہو گئی ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت کا ذکر کرتا ہے، بڑے غصے میں لکھا ہے اور یہ حدیث بالکل اس معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس لیے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کہ بعض احادیث ایسی لکھ دی ہیں جو اہل تشیع کی روایات ہیں اور حاکم نے لکھ دی ہیں، اس وجہ سے حاکم پہ یہ الزام لگا ہے کہ حاکم اہل تشیع میں سے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ بڑے اچھے آدمی تھے مگر ان کی احادیث بالکل اس قابل نہیں ہے کہ ذکر کی جائیں۔ کہاں بخاری اور مسلم، یہ کون کہتا ہے؟ عالم کہاں سے ہوئے جو یہ کہتے ہیں؟ رہ گئے ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے بھی ایسے کیا۔ پڑھو یار حدیث کو، ابن خزیمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا نازک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک حرف جھوٹ بولنا کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے آ کے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا میں نے کب کہا؟ اسے کہا فلاں آدمی یہ کہتا ہے، آپ نے کہا اسے قتل کر دو۔ کیوں قتل کا حکم دیا تھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا کہا ہوا جملہ اور قرآن کی آیت ان دونوں سے قانون بنے گا، امت کہیں گمراہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ موطا امام مالک ہے، موطا امام مالک کے تو کیا کہنے، امام مالک رحمۃ اللہ تو اپنی بعض روایات میں بخاری سے زیادہ سخت ہیں۔ ابن حبان میں بھی ایسی احادیث ہیں جو قابل اعتراض ہیں، بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ان کی کتابیں بخاری کے معیار پہ پوری اترتی۔
وزیر قانون، کمانڈر سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف قادیانی ہوں یا کافر ہوں اور مسلمانوں پہ مسلط ہوں تو ان کا حکم ماننا لازم ہے کہ شرعاً نوکری سے استعفیٰ دے دے اور ان کے خلاف اٹھنا ضروری ہے۔ ایسے سوالوں کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن اس سطح کا نہیں ہے کہ وہ ہمارے جواب کو سمجھ سکے۔ طلاق کے بعد سسرال سے ربط و تعلق رکھنا، غمی خوشی میں شریک ہونا جبکہ وہ غیر خاندان میں ہوں اور بالکل کوئی رابطہ نہ رکھنے کے حق میں نہ ہوں تو بھی ٹھیک۔ طلاق کے بعد بھی ان لوگوں سے تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور وہ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، غم میں شریک ہونا، جنازے میں شرکت کرنا۔ اتنا بڑا مسئلہ آخر کیا ہے طلاق دینے کا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انقطاع ہو جائے؟ یہ دین اور شریعت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی تنگ نظری ہے، یہ لوگوں کے اپنے تعصبات ہیں، یہ لوگوں کی اپنی جہالتیں ہیں۔ لوگوں کو اگر خدا کے دین پہ عمل کا ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن لڑکیوں کو طلاق ہو گئی تھی ان کو بھی ہدایہ اور تحائف بھجواتے تھے۔ اگر اسلام پہ عمل کرنا ہے نا تو اسلام نے کسی ایسی چیز کو نہیں کہا کہ ایک دن تو پہلے وہ داماد صاحب آسمان پہ بٹھائے جانے کے قابل تھے اور چونکہ اس نے بیٹی کو طلاق دے دی تھی لہٰذا اب تو وہ فرعون اور بجال سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہ سب اپنی ذہنی تنگ نظری کی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طلاق بھی دی، پھر اس کے بعد وہ جو بچہ تھا اس کو بھی لے آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس کرا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جگہ رشتہ ہو گیا تھا، شادی ہو گئی تھی، بیٹا ہو گیا تھا عاصم بن عمر، تو عاصم بن عمر کی والدہ اس پہ اصرار کرتی تھیں کہ بیٹا میرے پاس رہے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے، بچہ کھیل رہا تھا، گھوڑے پہ بٹھایا اور اپنے گھر لے آئے۔ وہ سیدھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی اور کہا یہ کیا طریقہ ہے، عمر کو کہیں میرا بیٹا واپس کرے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس کروا دیا۔ یہ طلاق ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بر صغیر میں لوگوں نے کر دیا۔ کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں جن میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ طلاقیں دیں، بس ٹھیک ہے پھر بھی رہتے رہے، پھر بھی ملتے رہے کہ ٹھیک ہے یار ایک خاندان میں واقعہ تھا، ہو گیا، اس سے اور جگہ شادی کر لی، میں نے اور جگہ شادی کر لی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب ہمارے تعصبات ہیں اور ہماری جہالتیں۔ اللہ تو یہ کہتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا پھر بھی نہ بھولنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ شادی کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی، اس خاتون کی طرف سے مطالبہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ بی بی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو بہترین کپڑے دو، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بازار گیا اور بہترین کپڑے خریدے اور ان کو دیے اور وہ بڑی خوشی سے اپنے گھر چلی گئی، اس میں کیا بات ہے؟ حسن الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ غسل جنابت میں غرغرہ کرنا، آپ نے لکھا کیا ہے؟ غرغرارہ۔ غرغرارہ کیا ہوا میاں؟ اچھا، اور ناک میں پانی پہنچانا مستحب ہے، جبکہ عموماً مفتیان کرام فرماتے ہیں واجب اور ضروری ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے اور روزے میں اس کی رخصت کیوں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ منہ میں کلی کرنا، منہ میں کلی پانی ڈال کے پھینک دینا، یہ ہے ضروری۔ منہ، ناک، اس کا اندرونی حصہ ناپاک ہوتا ہے یا نہیں؟ جڑ یہ ہے، بنیاد یہ سوال ہے۔ ہمارے باقی ائمہ کے نزدیک ناک اندرونی حصہ ہے لہٰذا ناپاک نہیں ہوتا، منہ اندرونی حصہ ہے لہٰذا ناپاک نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ناک کا نتھنا، یہ جو سخت ہڈی شروع ہوتی ہے جہاں سے
اس سخت ہڈی سے نیچے کا جو حصہ ہے یہ اندر کا حصہ ہے، لیکن یہ ناپاک ہوتا ہے، اسے پاک کرنا چاہیے۔ منہ کے اندر کا حصہ ناپاک ہوتا ہے، اسے پاک کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک کی اس ہڈی تک پانی پہنچانا یہ فرائض میں شامل ہے، یہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے جو مستحب لکھا ہے، مستحب کا مطلب ہے غرغرہ کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈالنا اور اسے حلق تک لے جانا اور غرغر کی آواز کا پیدا ہونا، یہ وہ کہتے ہیں مستحب ہے۔ فرض واجب نہ یہ کہتے ہیں نہ وہ کہتے ہیں، غرغرہ مستحب ہے، کلی دونوں فرض کہتے ہیں۔ اور ناک کی اس ہڈی تک پانی پہنچانا یہ فرض کہتے ہیں، یہ بھی اور وہ بھی، لیکن اس میں مبالغہ کرنا یعنی اوپر تک پانی کا لے جانا، پانی کو مٹھی میں لے کے اسے ناک کے ذریعے کھینچنا حتیٰ کہ اوپر تک چلا جائے، یہ مستحب ہے، یعنی بہتر ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وضو جب کرتے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاؤں کو آدھی پنڈلی تک دھو لیتے تھے، اور جب کونیاں دھوتے تھے تو آدھے بازو تک دھو لیتے تھے۔ تو کسی نے کہا ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے؟ ان کا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ قضت آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جتنا کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرے گا، جسم کو زیادہ دھوئے گا، اتنے ہی اس حصے تک اسے سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ تو ابو ہریرہ کہتا ہے کہ اس کا سونا زیورات کا کونی سے بھی بڑھ جائے اور ٹخنے سے بھی بڑھ جائے۔ تو ایک بہتر عمل تھا نا جو کرتے تھے، زیادہ اس میں اصل عمل سے بڑھ کے مستحب ہونے کے درجے میں اس طرح کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں گھر سے باہر نکلتی تھیں تو سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں دستانے بھی پہنتی تھیں اور جرابیں بھی پہنتی تھیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ دستانے اور جرابیں کیوں یہ لڑکیاں پہنتی ہیں؟ ہاتھ اور پاؤں یہ تو شریعت نے اس کا کوئی پردہ قرار نہیں دیا۔ تو انہوں نے ایک جگہ آیا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے والد کی غیرت بہت زیادہ ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتی ہیں کہ یہ اس سے بھی چھپے ہی رہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک وہ دوسروں پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہ کرے۔ اب لڑکی اٹھ کے سارے مارکیٹ میں گھومے اور کہے کہ نہیں نہیں پاؤں کو بھی ڈھانپو اور ہاتھوں کو بھی، کیوں بھائی؟ یہ آزادی اللہ نے دی ہے، اسے قائم رہنے دیجئے۔ آپ خود کرتی ہیں بے شک کیجئے۔ مستحب کام جو ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی پبلک پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے طور پہ آدمی کرتا رہے، بسم اللہ 100 بار کرے، دوسروں کو مت کہے کہ یہ ضرور کرو۔ اور یہ جو آپ کا آخری سوال ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک اور ناک کا ریشہ اور ان سب چیزوں کو برابر قرار دیا، اور صاحب ہدایہ یہ کہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔